جو قوم اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی بے ادب ہو جاتی ہے اس کی تاریخ مسخ کر دی جاتی ہے، کبھی بھی بے ادب نہ ہو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 جملے کہہ کے اس مضمون کو سمیٹ دیا، فرمایا جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، بڑے کی عزت نہ کرے، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اپنے بڑوں کا اکرام کرے، اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا، مشائخ کا، امت کے بڑوں کا۔ لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں ائمہ مجتہدین کے بارے میں، لوگوں کی زبانیں کھلی تو ذرا سی اوقات نہیں آدمی کی اور وہ حضور کے صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ تو دیکھ تو صحیح اپنی حیثیت کا تو تعین کر۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں چہرہ وضحا دیکھ کر حضور کی نظر کرم نصیب ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ حضور کا ہر صحابی، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کبھی میرے جملوں پر غور کریں اور آپ میری باڈی لینگویج دیکھیں تو میں طاقت ایمان سے کہہ رہا ہوں، انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ مدینے والے کے ہر صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ادھر ادھر کی کسی گمراہی کا شکار نہ ہونا۔ یہ لوگ تو اپنی چھوٹی سی دکانداری چلانے کے لیے امت کا سارا پیچھے کردار مشکوک کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھنا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، بس صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ ہو تو پتہ میرے امام نے کیا کہا ہے، بڑوں کو نہیں، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ انہوں نے کہا تو بچے بچے کا احترام کریں گے، چھوٹے چھوٹوں کا ادب کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی اولاد پاک ہے۔ ہم تو استاد کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم تو شیخ کے بچے کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور جو مدینے والے کی اولاد ہو اور رسلہ نال جو نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بھول گئے۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں حضور کی اولاد پاک کا احترام؟ لیکن کوئی ضروری ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ اہل بیت کی تنقیص شان معاذ اللہ کریں گے، اور آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں گے تو وہ صحابہ کی شان گھٹائے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ ایسی ناپاک جسارتوں سے امت کے اندر تکلیف بڑھتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور پھر نئی تحقیق کی ضرورت کیا ہے؟ تحقیق وہ ٹھیک نہیں جو داتا علی اجمیری نے کی ہے، جو خواجہ اجمیر نے کی ہے، جو امام ربانی نے کی ہے، جو امام محمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے۔ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے پہلے تو اہل، اور دوسری بات، جتنے بھی اہل فضل تھے نا، وہ کئی دفعہ نا ابا جی اور چاچا جی کی لڑائی ہو رہی ہو نا، ابا اور چاچا کی، تو بیٹا چھلانگ لگا کے بیچ میں لڑائی میں اپنے ابا کی حمایت میں آ بھی جائے نا، چاچے کی مخالفت کرے، ابے کی حمایت میں بات کرے، تو والد صاحب فٹک پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے پتر تو چپ کرے، ساڈا پراواں دا مسئلہ ہے، تو اپنے قد کاٹھ میں رہ، تو اپنی حیثیت میں رہ، تو چھوٹا ہے، تیرے والا مسئلہ۔ تو آپ بڑوں کی باتوں میں بولتے ہیں، بڑوں کی باتوں میں بولنے والے لوگ سیانے نہیں ہوتے، وہ تو بچپنے کا اظہار کرتے ہیں کبھی بھی۔ اور پھر ہم نے ان سے تربیت لینی تھی کہ ہم نے ان پر بحث کرنی تھی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیچر آئے پڑھانے کے لیے کالج میں تو بچے اسے کہیں اپنی ڈگری دکھاؤ، تو وہ کہتا تو دفع ہو نا کلاس سے، ڈگریاں بڑے دیکھا کرتے ہیں، چھوٹے نہیں دیکھا کرتے، ڈگری پرنسپل صاحب کو دکھاؤں گا، تیری حیثیت ہے تو میری ڈگری دیکھے، تو اپنی اوقات میں رہے۔ اس لیے پہلے تو، اور پھر قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی نا، اسی مضمون کو اللہ نے وہاں بیان کیا، فرمایا والسابقون السابقون، وہ جو پہلے حضور کے پاس آ گئے، فرمایا وہ سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے۔ تو مالک اگر وہ پہلے آئے تھے تو پھر انہیں کچھ ملا بھی؟ اگر ان لوگوں نے پہل کی تھی، وہ سابقون الاولون تھے، تو ملا کیا؟ فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لینے والے سبقت لے گئے، اولئک المقربون، یہی تو رب کی بارگاہ کے مقرب لوگ ہیں۔ یہ پہلے آئے ہی اس لیے تھے کہ انہیں قربت دی جانی تھی، یہ مقربین ہیں۔ کبھی حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے
بڑی سونی بات، بڑی خوبصورت بات. آپ جب کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس عزت ہے. کیا بات ہے. اور جب آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے پاس کوئی نہیں. کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا 2-4 ہزار دو تو میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا نا، اور اگر میں نہیں، میرے پاس ہے نہیں تو دینا کہاں سے ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی ہیں، قریب بیٹھے. تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی. باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے. حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی. تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے. اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں. سادات کرام سروں کا تاج ہوتے ہیں. بعض سادات کی بات بڑی یاد رہ جاتی ہے. میں نے ڈائریکٹ تو نہیں سنا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. خطیب الاسلام حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اہل و معار شریف والے، حضرت شاہ صاحب نے زیارت کی ہوگی تو ہم نے جی بار بار کی فرما رہے ہیں. تو شاہ صاحب سید تھے، بہت بڑا خاندان تھا. ان کے دادا کو چراغ ہند کہا جاتا تھا. حضرت پیر چندن شاہ بڑے لوگوں میں سے تھے، اکابرین میں سے. سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا سلسلہ طریقت تھا، چورا شریف سے. تو بڑی باتیں سمجھا کے اس موضوع پر بڑی باتیں کر کے ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک تقریر میں انہوں نے بات کی تو میں کئی راتیں روتا رہا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ تقریر کرتے 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 بولے، اور ان کا انداز تھا، لہجہ تھا، روب تھا، دبدبا تھا، تنتنا تھا. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگے چلو میں نے دلائل تمہیں دے دیے، عقلی نقلی باتیں تم تک پہنچا دی، اب میری ذاتی بات بھی سنو. کہنے لگے میں سید ہوں، پتر ہوں مولا علی کا، پر میں مرید ہوں ابو بکر صدیق کا. میں سیدنا ابو بکر صدیق کا مرید ہوں. وہ جس بزرگ نے مجھے بات بتائی ان کا سالوں سے تدریس سے رشتہ ہے. کہنے لگے ایک سید کے لہجے کا وہ حسن اور گفتگو کا وہ انداز. کہتے میں کئی راتیں روتا رہا. میں نے بڑی چیزیں پڑھی تھی اس عنوان پر، رحماء بینہم کے تحت بڑا کچھ پڑھا تھا، پر یہ انداز، یہ رنگ، یہ سچے لوگوں کا طریقہ تھا، دیانتدار لوگوں کا طریقہ تھا. انہوں نے اپنے ذوق کے ذریعے سے ہمیشہ قوم پر مثبت اثرات چھوڑے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو ایک تو کبھی بھی اہل فضل کی عزت میں کبھی بھی کمی نہ. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے. کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ. ہماری حیثیت ہے. ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے, جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے. ان لوگوں کے ساتھ جب سے یہ بحث معاشرے میں بڑھی ہے نا, جب سے لوگوں نے شکوک بڑھا دی ہیں, آپ یقین کریں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جو وارفتگی تھی نا لوگوں کی, وہ جو ذوق تھا, کسی کا بھی نام آتا تھا تو لوگ مچل جاتے تھے. اب تو کسی ایک کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کانوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے, لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے, پھر یہ فلانے کا تذکرہ ہونے لگا. بھئی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے چلایا ہے. آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں انتشار کا سبب بنتے ہیں؟ نہ کریں جی, آپ کی مہربانی. اللہ آپ کو سلام. سب کو ایک جیسی گرمی لگ رہی ہے, ویسے تقریر کرنے والے کو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے باقیوں سے. لیکن یہ کہ میں کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مناسب نہیں لگتا مجھے بات کرنے دیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے اچھے ارادے اور اچھی نیت پر. آپ غور کریں جی میری بات پر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہیں. پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی, عمر جوانی کی تھی, داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی, کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے, امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا, یہ ذرا مٹی اتار دینا, لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے, اپنی پگڑی کھولی, اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا, عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے. جس کے پاس وقار ہو, او میرے سنگیوں, لوگوں کی باتوں میں نہ آنا, یہ تمہیں الجھا دیں گے, یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے, یہ انتشار برپا کریں گے. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی. ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا, اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی, اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی. کبھی بھی کسی میں, اور جو حضور کی اولاد ہے, صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا, میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربى, بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میرے قریبیوں سے محبت کرنا, پیار کرنا قریبیوں سے. یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کا خاندان ہے, یہ ختیجہ ہیں, یہ عائشہ ہیں, یہ میمونہ ہیں, یہ حفصہ ہیں, ان سے پیار کرنا, میرے قریبیوں سے محبت کرنا. ہمارے دلوں میں حضور کی اولاد کا پیار ہونا چاہیے, طبیعتوں میں احترام ہونا چاہیے, ہمارا مزاج ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے, ہمارے لہجے ہمارے انداز ہمیشہ ان کے حق میں نرم ہونے چاہیے. میں کہہ چکا ہوں سید کا صرف عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے, باقی آپ تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے, وہ جانے رب جانے. آپ کوشش فرمائیں ہماری اولادیں, ہم خود ایک, اور اہل فضل کا ادب کبھی نہ چھوڑیں. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ قومیں اپنے اسلاف سے بڑی ہوتی ہیں ہمیشہ. بڑا ہم ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے, جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا. یہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا ہے, اگرچہ یہ درست نہیں ہے. آپ کسی سنار کی دکان پہ جائیں تو اس نے اپنے پیچھے نا اپنے والد صاحب کی اور دادا کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. حکیم کی دکان پہ چلے جائیں, کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو اس نے پیچھے اپنے دادا کی والد کی فوٹو لگائی ہوتی ہے. اگرچہ یہ درست نہیں, تصویریں نہیں لگانی چاہیے,
تصویریں ان کے کیا پیروں کی بھی نہیں لگانی چاہیے. جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ فرشتہ رحمت کا نہیں آئے گا. یہ تو اب ایک ضرورت بن گئی. تو اب ضرورت کیا؟ اب تو خیر نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہمارا. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. یعنی سلام بعد میں فوٹو پہلے. یعنی سیانے لوگ. اور یہ ہمیں ایسے کھیل تماشے میں لگایا گیا ہے کہ میں ڈھیر سارے لوگوں پر غور کرتا ہوں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. یعنی اس طرح کی حالت ہے کہ وہ زندہ ہی موبائل کے اندر ہے. ہر چیز ہی. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا مولوی آج کل بڑے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا وہ 4-5 ہے جن کو آپ ٹی وی موبائل پہ دیکھتے ہیں. آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 20 اور سینکڑوں شیخ الحدیث بتاتا ہوں جو سکون سے بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں. تو آپ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کل زندگی وہ سمجھ لی ہے جو موبائل کے اندر ہے. بہرحال وہ تصویر لگائی ہوتی ہے سونار نے بھی اور حکیم نے بھی اور ڈاکٹر نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب اب یہ جو تصویر لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری حکمت ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ فوٹو کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام آج نہیں ہم نے شروع کیا، ہمارا شجرہ پرانا ہے. ہمارے باپ دادا سارے یہی کام کرتے تھے، ہمارا خاندانی ورثہ ہے. وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ہمارا ایک سلسلہ آ رہا ہے. ساری دنیا اپنے اکابرین کو، اسلاف کو، بڑوں کو ان کے زور پر بڑا ہونا چاہتی ہے. یہاں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کے نزدیک معاذ اللہ صحابہ ہی ٹھیک نہیں تھے، اہل بیت ہی ٹھیک نہیں تھے. آپ اپنی سند کیسے مضبوط کریں گے؟ اگر وہ اولین جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر ان سے ہو کے جو دین آگے آیا اس کو تم کیسے ٹھیک مانو؟ ساری چیزوں کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے محنت کر کے حدیثیں تلاش کی، اصول بیان کیے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے. اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے. اور جب انہوں نے خود پوری تحقیق کی، آپ تھوڑی سی آپ مشکل بات نہیں کر رہا، تھوڑی سی آپ غور کریں گے، انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، گھوڑوں پہ، پیدل، اونٹوں پہ، ریسرچ کر کے بتایا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، اپنی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ متواتر درجے کی ہے. انہوں نے پوری ریسرچ کی. پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. جب پوری تحقیق کر لی تھی تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا نا یہ نبی پاک نے فرمایا ہے. کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ حضور نے فرمایا، ہماری تحقیق ہے، حدیث درست ہے. لیکن کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں کہا. انہوں نے جب بھی کہا کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا. حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یوں حضور نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یوں حضور نے فرمایا. انہوں نے نا پہلے اس صحابی کا نام لیا جنہوں نے وہ بات اپنے سینے میں محفوظ کی. کیا بتایا انہوں نے ہمیں کہ ہم دنیا گھوم آئے ہیں، ریسرچ کر آئے ہیں، تلاش و بسیار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دین کا اصل فیض وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے سینوں سے ہو کے امت کو نصیب ہوا ہے. اصل فیضان وہ ہے جو وہاں سے ہو کے آیا. تو ایک بات تو یہ کہ اہل فضل کی عظمت، اور دوسری بات کہ اپنے اکابرین کے ساتھ جوڑ کے رہنا، اور تیسری بات حضرت سیدنا امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو شہزادوں سے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے نا وہ بھی بڑی قابل دید ہے. حضور نے جو ان سے پیار کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان جب پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ بات نا دور دور نکل جاتی ہے، بات پھیل جاتی ہے. ان کے ساتھ نا میرے نبی پاک کا خصوصی لگاؤ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نانا ہی اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، یہ معنی نہیں. رسول پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں. حضور کا ہر کام وحی خدا ہے. اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے. تو نبی پاک نے جو بھی کیا ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے. حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا
فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے. یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں ماں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے. رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں. تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں. محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے. ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا اس کندھے سے، ایک اس کندھے سے لگ گیا. اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے پر آج تو رخ ہی بدل گیا بات کا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور کہا اے اللہ جو جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جب حضور کو، بھائی جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے ہیں، 3 دن قیام کیا ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے. جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے. اور جن شہزادوں سے حضور اس والہانہ انداز میں پیار کریں، ان کی محبت، ان کا پیار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور کچھ نہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے، کچھ ہمارے جذبات میں والہانہ پن ہونا چاہیے ان شہزادوں کے لیے. آج کل نا ہمارے ہاں دور ہے تقریروں کا، پوسٹیں لگانے کا، اپنی اپنی رائے. اور ویسے بھی جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ تو سامنے والے کے لیے ہوتا ہے. وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نا اپنے سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت دی کہ اب آپ بھی آگے اللہ اللہ بتائیں، تربیت کریں، یہی طریقہ ہوتا تھا. تو ان کو خلافت دے دی، اب وہ سلسلہ طریقت میں آگے اشاعت سلسلہ کا کام کریں گے. کچھ عرصے کے بعد وہ خلیفہ صاحب نے حضرت شیخ کو خط لکھا تو کہنے لگے حضور آپ نے فقیر کو اجازت دی تھی، اب میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں. تو حضرت فرمانے لگے آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، رب آپ کو برکت دے، پر یہ سارا کچھ تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کچھ اپنے لیے بھی کرتے ہیں. رات کو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے حضور رونا نصیب ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو درود و سلام کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں. یہ تو جو کچھ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، قابل تعریف ہے، پر یہ تو آپ خدمت دین کا کام کر رہے ہیں نا لوگوں کی، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مقام غور ہے. بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو تقریروں میں تحریروں میں، لیکن ہمارے پرانے بزرگ جو تھے ان کا رنگ اور تھا، ان کا انداز والہانہ تھا، والہانہ. میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات، پھر سناتا ہوں. بڑی عید پہ نا میرے والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف کری کہ چاول بڑے اچھے. تو تھوڑے دنوں کے بعد چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے، تو ابا جی کہنے لگے والدہ سے کہ وہ چاول کتنے نہیں، یہ نویں پکا لینے آج. تو اماں جی فرمانے لگی کہ چاول بڑے سونے تھے، پیارے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی ریاض پکائیں. ہمارا نا آپ نے ناراض نہیں ہونا، محفل میلاد کی ہو یا 10 محرم کی ہو تو نہیں جاؤں گی ناراض. محفل کے منتظمین اگر مجھ سے بگڑ نہ جائے تو بات کر دوں.
کام مشکوک ہو گیا، رحم دئیے کوئی اور ہی کر کر دیں جی۔ محفل شریف کی جو لنگر ہے اس کو کہتے ہیں یہ تبرک ہے، ایسے ہی ہے، ہوتا بھی ہے وہ تبرک، ہوتا ہے نا جی۔ تو جو شاپر میں چاول تبرک صاحب ہیں وہ نات میں بھی کھا لیتا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے مرغن غذا کی کیوں اہتمام کیا؟ اس کو تبرک نہیں گزرتا الگ سے، صاحب نہیں گزرتا، ان کے الگ سے نہیں گزرتا یہ تبرک۔ وہ خدا کے بندو، غریب کو تو لوگ اب تو تگڑے بندے افطاریاں بھی سیاسی کراتے ہیں، وہ تو دعوتوں میں بھی تگڑوں کو بلاتے ہیں۔ یہ محفل میلاد تھی، محرم کی محفل تھی، 11ویں کی محفل تھی، جس میں ماڑے ماڑے لوگ آتے تھے، تم نے اس میں بھی غریبوں کا شاپر والا چاول بنا دیا اور امیروں کے لیے لنگر مہمان خصوصی کے لیے تم نے الگ سے بنا دیا۔ کاش میلاد کی محفل میں تم زیادہ بوٹیوں والے چاول پکاتے، سب کے لیے ایک جیسے، اور غریب کو پرات بھر کے دی جاتی۔ اس کے بچے جو سارا سال گوشت سے لڑائی کرتے ہیں وہ چاروں بچے ساتھ لے آتا، اور جب بچے چھوٹے چھوٹے دیہاتی غریب وہ کھانا کھا رہے ہوتے تو ابا جی سے پوچھتے، ابا جی آج کی ہے؟ یہ بھی ایک سبق ہے میلاد کا، آج کی ہے، سانوں تے کدی ہمیں گوشت نہیں لپا، آج کی ہے۔ ابا جی تھپکی دے کے پیار کر کے، ہو سکتا ہے ہمارا وہی پڑھتا رو کے کہنا، پتر آج راج راج کھاؤ بوٹیاں، آج رسول پاک کا میلاد۔ دیکھو نا، میں آپ بڑا اہتمام کیا، اپنے آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، پر میری ڈیوٹی لگائی ہے نا آج آپ نے سمجھانے کی۔ دیکھو بچے کے ولیمے پر جس ترتیب سے محنت کر کے ہم لنگر کا بندوبست کرتے ہیں، ڈھونڈ کے نائی، ڈھونڈ کے کسائی، ڈھونڈ کے، امام حسین کے نیاز پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، میلاد پہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، یہی کام کرتے ہو۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ ادب، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سادہ تھے۔ میری اماں جی مجھے کہتی محرم والے دن کہ جا مینوں نا ٹوٹیاں لیا دے، میں کھیر ونڈنی ہے۔ ٹوٹیاں دا پتا جے؟ چلو شکر ہے تسی کافی بندے پینڈو نکل آئے ہو، ورنہ تو لوگ مانتے نہیں کیسی پینڈو ہاں۔ ٹوٹیاں لا دو، تو مینوں ذرا سائیکل تے جانا پیندا سی 2-3 کلومیٹر، تو میں کہتا اماں جی میں پوچھیا استاداں نوں، ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، آپ دلا لیں ہو جاتا ہے، پلیٹوں میں بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں جی کہندے تو نا اپنے مسئلے رکھ اپنے کول، میں نے ٹوٹیاں لے آ کے دی، تو وہ چلے جاتا۔ ایک دن میں تھوڑا سا نا تنگ ہو کے بھی گیا، یار حد ہو گئی ہے، اماں جی مسئلہ سمجھتی نہیں، میں اتنے بڑے مفتیوں کا قول سنا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ، امام صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ واعظ تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے تھے۔ امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، تو امام صاحب کہتے اماں مجھ سے مسئلہ پوچھ لے، تو ماں کہتی تو بچہ ہے، ماں کے لیے تو بچہ ہی تھے نا، وہ اس سے مسئلہ پوچھیں۔ تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاء سمجھے لے کے اس شاگرد کے پاس جاتے، مسئلہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا مسئلے آتے، آپ بتائیں۔ تو امام صاحب کہتے میری اماں تیرے نام پہ مطمئن ہوتی ہے، یہ احترام دیکھو۔ فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا، تاکہ میری بوڑھی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی۔ وہ میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹوٹیاں تے لے آنیاں پینیاں نے، میں چلا گیا لے کے آیا، لا کے میں نے پیش کر دی۔ تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے، میں کہ اماں جی مثلا ٹوٹیاں دی ایڈی لوڑ کا دیے، بغیر ٹوٹیاں تو نہیں امام حسین دے نام دی کھیر ونڈی جاندی، ضرورت کی ہے؟ تو اماں جی کو پتا تو تھوڑا غصے میں گیا ہے، پسینے میں شرابور واپس آیا ہے، تو ان کا لہجہ وہ ہو گیا جو ماں کا پھر سمجھانے کا لہجہ ہوتا ہے۔ مجھے تھپکی دی، 10 روپے بھی اضافی دیے خرچے کے، اور ساتھ کہنے لگی پتر ویکھے نا حضور دی اولاد دے نام تے کسے نو کھیر دینی، پھر انہوں آخنا ساڈا پانڈا دے کے جا، نبی پاک دی اولاد دے نام تے جو دے چھڑیا سو دے چھڑیا، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گیا۔ اب اسے کہنا برتن دے کے جا، اس لیے پلیٹیں بھی جائیں، یہ حضور کی اولاد کے نام کا لنگر، تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ایک تو ان سے والہانہ پن. پانچویں اور آخری بات, اپنے بزرگوں کے صرف دن نہیں منانے. دین صرف منانے نہیں آیا دنیا میں, دین تو اپنانے کے لیے آیا ہے. ہم نے نیرے دن نہیں منانے, نیرا اپنا سند ہی مضبوط نہیں کرنی, احترام بھی کرنا ہے حد درجے, لیکن جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی فکر ہے, جو ان کا مزاج ہے. دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور امام حسین میں ایک جیسی ہیں, کامن ہے. ایک تو ان دونوں کا مصلی سے پیار. 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے حضرت سیدنا امام حسن اور حسین فرضوں کے علاوہ. جو 5 بھی پوری نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا امام حسین کا مجھے بھی کوئی نہیں. 5 آپ دیکھیں نا, 9-10 محرم کی درمیانی رات یزید کی فوجوں نے جب کہا کہ حسین یا جنگ یا بیعت, 2 ہی باتیں, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک رات کی مہلت دے دو, صبح بات کریں گے. وہ چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, حضور جو فیصلہ آپ نے صبح کرنا ہے مجھے تو ابھی اس کا پتہ ہے, بیعت تو آپ نے کرنا نہیں. تو آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی گنجائش نکالنے لگے ہیں, یہ عجیب سے لوگ ہیں, آپ نے رات کیوں لی؟ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے, میں نے سوچنے کے لیے رات لی ہے. حضور کس لیے؟ تو فرمانے لگے تجھے پتہ ہے نا مجھے مصلی سے بڑا پیار ہے, تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا سکون دیتا ہے. صبح میدان لگے گا, امید شہادت کی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ رات رہ گئی ہے, رج رج کے اپنے رب کو سجدہ نہ کر لوں. امام علی مقام کے ماننے والوں کا سجدے سے پیار کیوں نہیں؟ عبادت ہم یقین کریں 1.5 گھنٹے کی باتیں, نیری گپ شپ, کوئی لینا دینا نہیں. یہ کون صاحب ہیں؟ کہتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں. اچھا جناب, درویش صاحب 1.5-2 گھنٹے گپ شپ لگائی, ادھر کی ادھر کی, فلانے کی اس کی اس کی کہانیاں سنائی. نماز کا ٹائم ہوا تو کہندے تے مولویاں دا کام ہے. خدا سے ڈر. کس طرح کے لوگوں کی طرف ہم نے توجہ کر لی ہے. حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی نے نا حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. خاتون عرض کرنے لگی حضور میں تو بڑھاپے کی طرف میرا سفر ہے, کسی خدمت کے قابل نہیں, تو میرے ساتھ نکاح سمجھ میں نہیں آیا. فرمانے لگی خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا, میں عمر کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں. اتنی محنت, اتنی جد و جہد, اتنی خلافت کی پابندیاں, اتنے کام کے باوجود مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. فرمانے لگے میں نے انہیں مسجد میں رج کے سجدے کرتے دیکھا ہے. تجھ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ سیدنا عمر گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے. مجھے بتائیں یہ سجدوں سے دلچسپی, عبادتوں کا شوق, تلاوتوں کی لذت, درود و سلام کا ذائقہ, ہماری نا روحانی زندگی موبائل نے بڑی بے آباد کر دی ہے. 10 منٹ ملے نہیں تو موبائل کھولا نہیں. جو سب سے ضروری اور اہم کام تھا وہ تو یہ تھا کہ 10 منٹ ملتے تھے, صحابہ کو وہ نفل نیت لیتے تھے, اللہ کے ولی درویش وہ اللہ اللہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے. مزاج نہیں. ایک تو یہ بات اچھی طرح باندھ لیں امام علی مقام سے محبت کرنے سیدنا فاروق اعظم سے. اور دوسری بات یہ کہ باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں, باطل کے لیے گنجائش نہیں. ہم مختلف حکمتیں, مختلف مصلحتیں, مختلف کہانیاں چھیڑ کے باطل کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں. ہم یا آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ ایک دوست آئے تھے میرے پاس جمعے سے 4-5 دن پہلے, بزرگ بندے ہیں, کبھی کبھی آ جاتے ہیں, تو مینوں کہنے لگے پیر صاحب ہے بھلا کی ہو رہا ملک وچ. میں کہا جی سب دے سامنے ہی ہے. فرمان لگا جدوں بچپن چ کھیڈی دا سی نا تے کھیڈ دا ہار جیت دا نتیجہ نہ منن دا ارادہ ہوندا سی تے ادوں آکھیدا نہیں دوبارہ کرو تساں رود ماریا ہے. کہندے نے یہ کچھ ہو رہا ہے صبح و شام. پر آپ دیکھیں مذاق اتنا زیادہ ہے. اب تو باہر کے ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہو تم, مذاق نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا, صبح و شام مذاق ہو رہا ہے. حد ہو گئی. یعنی ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا میں ہر بندے کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا, اس پر اس نے حکومت قائم کر لی. ہوئی کہ نہیں آپ کے ملک میں؟ پھر دیا اس نے سب کو روٹی کپڑا اور مکان.
پھر ایک اٹھا تو اس نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو. لوگوں نے، عورتوں نے، خواتین نے، بچوں نے اپنے کانوں سے اتار اتار کے بالیاں بیویوں نے دے دی. پھر اتر گیا قرضہ ملک کا. پھر ایک تیسرے صاحب آ گئے، کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا. پھر کرپشن زیادہ لوگوں کو ٹکٹیں دے دی، ان کو منسٹر بنا دیا. بیچاری قوم تو تمہارے جھوٹے سچے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن رب کریم کی بارگاہ کو کیا جواب دو. میرے پاس آپ یقین کریں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس نا، خانقاہوں، آستانوں، مساجد میں لوگ نیک آدمی سمجھ کے آ جاتے ہیں دعا کرانے. وہ پھر اپنا دکھ بھی سنا کے جاتے ہیں. لوگوں کی تکلیفیں سنی نہیں جاتی. یہ جتنے سیاسی تبصرے ہیں یہ اسی والے کمروں کے ہیں. امیر پیروں کا، وزیروں کا، تگڑے لوگوں کا عوام سے گیپ زیادہ ہو گیا ہے. عام آدمی کی دکھ نہیں سمجھ پا رہے ہم لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یار حد ہو گئی نا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس میں ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جنہیں صاف پانی نہیں ملتا، پینے کا صاف پانی، کچھ نہیں صاف پانی مل جائے. میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں. اچھا ایک طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ملتا نہیں مارکیٹ میں، پرانا مل جاتا ہے. یہ امیروں کی چاہتے. گاڑی 3-4-5 لاکھ روپیہ زیادہ دے کے بک کرا لیں گے، چاہیے مجھے ذرا 2 مہینے پہلے. دوسری طرف حال یہ ہے، میں کبھی کبھی وقت نکال کے سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہوں. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں تسلی بھی دے دی جائے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کبھی حال دیکھیں جا کے، لوگوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے ڈرپ لگا دیا ڈاکٹر نے. ڈاکٹر کیا کرے، بیڈ ہی کوئی نہیں. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے. کوئی والی وارث نہیں قوم کا. یعنی جن لوگوں کو بیمار ہوں تو لیٹنے کو جگہ نہ ملے، اس قوم کے لوگ جھنڈے لگائیں اور وزیروں کے نعرے لگائیں اور جناب اور جتنا پیسہ تم الیکشن پہ لگاتے ہو نا، اس کے کتنے کتنے بڑے اسپتال بن جاتے. لیکن مزاج نہیں، طبیعت نہیں. حضرت امام حسن میں، سیدنا عمر فاروق میں یہ بات کامن تھی کہ باطل کے ساتھ کبھی صلح. یہ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹ کر کر کے باطل کو عروج دیا ہے. کبھی صلح نہیں. انہوں نے کہا جو باطل ہوتا ہے وہ بہرحال باطل ہوتا ہے. یزید اگر باطل ہے، بڑی حکمتیں تھیں امام حسین کے سامنے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا. چلو باہر نکلتے ہیں، ذرا لوگ کٹے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ سیاسی بات نہ کیا کریں، وہ بعض لوگ مختلف جماعتوں کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو فلان ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو جائے گا، کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا حیثیت ہے ہماری. نہیں کوئی ہم سے دلچسپی لیتا تو نہ لے. ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ اذان بھی پوری نہ پڑے، وہ بھی دیکھ کر پڑے کہ فلانا بندہ ناراض نہ ہو جائے. جس کی طبیعت میں جو آتا ہے وہ کرے. سانو تخت زارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے اور سانو کی لگے کسی اور دے نال. کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے نہ اس بلا میں میری بلا. میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین کوئی پارا نہ نہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ سچی بات ہی نہ کریں؟ آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. غریب لٹتے نہیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ فلانا بندہ کہے گا میں سیاسی جماعت کا تھا، آپ نے بات کر دی. ہو جو جس جماعت کا ہوتا ہے، لیکن حق بہرحال حق ہی ہوتا ہے. یہی بات امام حسین کے سامنے آئی. بچوں عورتیں ساتھ ہوں تو لوگ تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ زنانہ ساتھ ہے، ورنہ میں تجھے بتا دیتا. لیکن امام حسین نے نہ عورتوں کا ساتھ دیکھا، نہ بچوں کی بھوک دیکھی، نہ تکلیف دیکھی. انہوں نے بتایا کہ جب باطل کے سامنے ڈٹنا ہے تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ڈٹنا ہے. جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ رزلٹ نہیں دیکھتے کیا نکلے گا. رزلٹ تو یہ نکلا کہ امام حسین شہید ہو گئے اور پھر 3-4 سال یزید حکومت بھی کر گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اس کا نام ذلت کا باعث بن گیا. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. اب بیدار تو ہو لے. امام حسین کا نام سند بن گیا ہے باطل سے لڑنے کی. تو مہربانی کریں، ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہوں پورے گھر میں، لیکن آپ ڈٹنا سیکھیں، سچ کہنا سیکھیں، بات صحیح کرنی سیکھیں. کام پہ نہیں، ڈرے نہیں. کوئی جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو پھر کوئی بندہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے. سچ پر کھڑے ہونا سیکھیں، سچ پر. اللہ کے بندوں کا پیار اپنے دل میں بٹھائیں
اگر یہ حکومتیں یہ سارا کچھ درست ہو جائے تو آپ یقین کریں قوم آسودگی میں آ جائے۔ پھر سے اپنی ساری تقریر کو دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو بڑوں کی عزت کریں، اہل فضل کی توقیر میں کبھی کمی نہ کریں، اپنے اسلاف سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، کبھی بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، حضور کے خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، ان سے شوق والا پیار کریں، چھلکے ان کا پیار، اور پھر اپنی عبادت پر خاص توجہ دیں۔ مصلی آباد ہو تو رب کی مدد آتی ہے، روح سکون میں رہتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کھڑا ہونا بھی سیکھیں، ڈٹنا بھی۔ اللہ کی مدد ڈٹنے کے بعد آتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو رب کا نام لے کے ڈٹ گئے، پہلے وہ ڈٹے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ نے مدد کے لیے فرشتے نازل کیے، پہلے ڈٹیں گے پھر مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا مصطفیٰ ہو جائے عاشق یار حسین دے نانے دا،